ناظرین ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ ہر انسان کے ساتھ بڑی ایموشنلی کنیکٹڈ ہے۔ جی ہاں، انسان کھاتا کماتا اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جیتا اپنی اولاد کے لیے ہے۔ جو بھی کرتا ہے وہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ میری اولاد کا بھلا ہو جائے یا اس کے لیے کچھ اچھا ہو جائے۔ گھر بنا رہا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ فیوچر میں میرے بچوں کے کام آئے گا۔ ہر چیز بچوں سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے یہ خبر بھی بچوں سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے، بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ضرورت وقت بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق حیران کن انکشافات ہو رہے ہیں۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثر صوبے میں شمار ہو چکا ہے۔ 5 سال میں اگر شرح نکالی جائے تو 53% سے بڑھ کر 74 یعنی 53% سے لے کے 74% پر جا پہنچی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ اور تیسرے نمبر پر KPK موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ بچوں میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صورتحال بہت ہی الارمنگ ہے۔ آخر بچوں کے بڑھتے اغوا اور جنسی زیادتی کے واقعات کی بڑی وجوہات کیا ہے، جانیں گے سماجی رہنما اور NGO رکو کے صدر حمید الوانی صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم الوانی صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو آپ نے کلیم کیا ہے کہ جی 2019 میں 53% تھی یہ تعداد پنجاب کی، اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو اوورال بات ہو جائے گی، پھر اس سے ریشیو کا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا، اور اب جو ہے وہ 74% ہو گئی ہے۔ تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ کیا یہ سورس اوتھینٹک ہے؟ اور اگر اوتھینٹک ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی پہ جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے میڈیم یوز کیے؟ کیا ہرڈلز آئیں آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ڈیٹا ہم نے بہت مختلف سورسز سے اکٹھا کیا ہے۔ ایک تو ہم نے مختلف نیوز پیپرز، ان کو وقتاً فوقتاً نیوز پیپرز میں جہاں بچہ جنسی تشدد، چائلڈ ابیوز کا ہوتا ہے، پھر مختلف ویب سائٹس جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں، اس میں آپ کو یونیسیف سے لے کے ایک ہمارے پاس کوئی 25-30 سال سے ساحل کر کے NGO کام کرتا ہے وہ چائلڈ ابیوز پہ، وہاں سے لے کے تمام کو ہم نے اس کو ریسورسز کے طور پہ یوز کیا ہے، اور ان تمام کا ڈیٹا پھر ہم نے میچ کیا ہے، تمام کے ڈیٹا کا کمپیریزن کیا ہے۔ اس کے بعد ایک رپورٹ میں نے مرتب کی ہے جو 2019 سے لے کے 2023 تک ہے، جس میں بدقسمتی سے اس وقت 12 بچے ڈیلی ہمارے چائلڈ سیکشل ابیوز ہوتے ہیں۔ وہ کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا یا دوسرے سوشل میڈیا پہ، لیکن اس سے کئی گنا کیسز ایسے ہیں جن کا ہمیں رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر 2 گھنٹے میں ہمارا ایک بچہ جنسی تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ یہ میں وہی رپورٹ، یعنی اگر یہ بات اندازہ لگایا جائے کہ جو کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے تو اس کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ، آپ سمجھتے ہیں 10 ٹائمز زیادہ اندازاً اس کی۔ یہ بہت ولنریبل فگرز ہیں، اور اس میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بیسک اویئرنیس ہی نہیں ہے، پیرنٹنگ کا رول واضح نہیں ہے، بچوں کو ہم نے میں الوانی صاحب یہاں پہ تھوڑی آپ کو روکوں گا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تو آپ نے اپنی ریسورسز کے بارے میں بتایا کہ جی یہاں سے میں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا۔ اگر آپ کو کلیم کرتا ہے یا کوئی چیلنج کرتا ہے، لیٹ سے کہ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی یہ فیکٹس نہیں ہے، تو آپ انہیں پروو کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ فیکچول ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سارے ڈیٹا جو ہے اوتھینٹک ہے۔ یہ بات تو ہو گئی ایک طرف۔ اب مجھے یہ بتائیے، جس کی جانب آپ اشارہ بھی کر رہے تھے کہ پیرنٹنگ نہیں ہے، پیرنٹنگ سے زیادہ ضروری کیا بچوں کو یہ سکھانا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ قریب قریب کے لوگ، رشتہ دار، دور کے چاچا، دور کے ماما گھر رکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچے، انہیں ڈانٹ دیا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے جو ہے وہ آپ چاقو کو بھی دکھا دیں گے تو وہ گھبرا ہی جائیں گے، وہ تو کیونکہ چھوٹے بچے وہ یہ سب بتا نہیں پاتے، ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو اس کے اوپر کوئی آپ کی NGO یا کوئی کام ایسا ہو رہا ہو کہ جی بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو بتانا ہے ہوتے ہوئے، یا جب ان کے ساتھ ایسی کوئی انٹینشنز ہو رہی ہوں، یہ اویئرنیس کیسے آئے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں خود مختلف جگہوں پہ، کراچی کے مختلف اضلاع میں، ٹھٹا میں، سجاول میں، ٹنڈو محمد خان میں، حیدرآباد میں، وہاں جا کے مختلف جگہوں پہ اس کو پریزنٹیشنز دیتا ہوں، اویئرنیس کریٹ کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیں ایک بہت بڑا ٹرائنگل ہے۔ ٹرائنگل میں ایک والدین ہیں، ایک ٹیچر ہے اور ایک بچہ ہے۔ یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کی سرپرستی سرکار نے کرنی ہے، تو اس کے تھرو ان تینوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا۔ اور یہ جو پریزنٹیشن اویئرنیس پروگرام ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر پیرنٹس کو مدعو کیا جاتا ہے، اس میں بچے تمام ہوتے ہیں۔ بچوں کی ایج بریکٹ جو ہے 5-6 سال سے لے کے 15 سے 16 سال کے بچے، یہ زیادہ تر اس کا وکٹم ہوتے ہیں۔ وہ ہیں اساتذہ ہیں۔ پھر جس اضلاع میں ہم نے یہ کیا ہے وہاں پر کنسرن پولیس آفیسر، کیونکہ انفارچونیٹلی پولیس اور دوسری ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ میں بھی یہ اتنا سینسٹیو
ڈراماٹائز نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو یہ اویئرنیس ہم مختلف طریقے سے کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بچے سہم جاتے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں سب سے پہلے جو پیرنٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے نا, وہ ہم اپنے بچے پہ یقین نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے. اگر وہ کچھ کہنا بھی چاہتا ہے کہ میں اس چچا سے, ماموں سے, کزن سے یا پڑوسی سے یا دکاندار سے یا اسکول کے وین ڈرائیور سے یا ٹیچر سے کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. تم غلط کر رہے ہو, تم انکل کے لیے یوں کر رہے ہو, تم ٹیچر کے لیے, تو وہ اس کی آواز وہیں دب جاتی ہے. تو وہ جو چیزیں وہ ایکسپریس کرنا ہے, تو پیرنٹنگ کے لیے ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں سے فرینڈلی ہیں, اور کمیونیکیشن گیپ ہمیں کم کرنا چاہیے. ہم کمیونیکیشن گیپ ہمارا بہت ہے. دوسرا ہمارے بچہ, ہم گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرتے بچوں سے, بالکل اسی چکر میں کہ بھائی ہم بتائیں کیسے, ایکسپریس کیسے کریں, ہم بچیوں کو کیسے بتائیں. اب آپ کو میں بتاؤں, میں کئی جگہ پریزنٹیشن دینے گیا, مجھے ایک سوال بڑا بہت ہی چبھا, جس کا بہت فیس کرنا پڑا. اکثر لوگ یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات کر رہے ہیں, یا سینسیٹیو یا پرائیویٹ باڈی پارٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ بچوں کی معصومیت ختم کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا مینٹل اپروچ ہے, بجائے اس کے کہ وہ بچہ ابیوز ہو جائے. ابیوز ہونے کے بعد ہم دیکھیں اس وقت بھی 2022 میں 81 بچے 81 بچے جو ہیں ابیوز ہونے کے بعد مرڈر ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں زیادہ تر 90% لوگ وہی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, جو میں نے بتایا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, کزنز ہیں, کے ڈر سے انہوں نے کہا کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, پکڑے جائیں گے, تو الٹیمیٹلی وہ بچہ دیکھو مرڈر ہو جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں, آپ زینب کیس میں دیکھیں, دوسرے کیسز میں دیکھیں, ابھی فاطمہ کا کیس جو حویلی میں ہوا ہے اس میں دیکھیں, آپ دیکھیں وہی لوگ ہیں جو جان پہچان والے ہیں, ایکوینٹنس سے, آپ کے قریب ہیں, پڑوسی ہیں, جن پہ آپ کو بھروسہ ہے, جن پہ آپ کو بھروسہ, آپ کا اعتماد ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, اور وہی جو ہیں وہ آخر میں آپ کے بچوں کے قاتل بھی نکل آتے ہیں, دشمن بھی نکل آتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی آپ نے بات بتائی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بچوں کی معصومیت جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. ایک طرف تو بچوں کی معصومیت چھینی جا رہی ہے, اور دوسری طرف آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں اس معصومیت کے چھینے جانے سے روکا جائے, بنسبت اس کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بتانا غلط ہے. یہ ظاہر سی بات ہے, اس کے لیے جو ہے نا دیکھیں پیرنٹنگ کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پیرنٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں پیرنٹنگ یہ ہوتی ہے جی کہ بتایا جاتا ہے یار میری امی تو یہ کرتی تھی, بچے بڑے چپ ہو جاتے تھے, ہم نے تو دیکھا ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو اس طریقے سے, تمہیں نہیں آتا بیگم یہ سب کرنا. یہ ہمارے یہاں پیرنٹنگ ہے کہ جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں وہ کریں. ابا اگر ہمیں ہاکی سے مارتے تھے کہ بھائی پکڑے گئے کوئی کرکٹ کھیلتے ہوئے یا دیر تک کھیلتے ہوئے, تو ہم بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ ہاکی سے ماریں گے. یہ ہماری پیرنٹنگ ہے. ہمارے یہاں انہیریٹڈ پیرنٹنگ چلتی آ رہی ہے, صحیح اور غلط کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ نہیں ہے. بچوں میں خوف ہے, انہیں اکثر یہی ڈرایا جاتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ تمہارے ابا یوں کرتے تھے, دادا ہمیں یوں کرتے تھے, ہم ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی چپ ہو جاتے تھے, سہم جاتے تھے. دیکھیں زمانہ چینج ہو گیا, آپ کو کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ زیادہ تر آپ نے فرینڈ لیا. اور دوسرا آپ دیکھیں ہمارے بچہ کس کے ساتھ اسکول جا رہا ہے, کس کے ساتھ آ رہا ہے, وہاں اس کا فرینڈ کون ہے. ہم کبھی یہ ان کے بیگ چیک نہیں کرتے, کبھی یونیفارم نہیں دیکھتے. اب بیگ میں سے اگر کسی کا موبائل نکل رہا ہے تو کس کا ہے, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر ہم 20 روپے کے بچے کو دیتے ہیں دکاندار سے اور وہ 40 کی چیز لے آتا ہے کوئی, تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا ہوشیار ہے. آپ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمیشہ ابیوسر سافٹ, یہ سائنس ہے, وہ اپنا سافٹ وکٹم بناتا ہے, وہ اپنا جو ہے شکار آستے آستے اس کو اعتماد لیتا ہے, ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے. الٹیمیٹلی دکاندار ہے, آپ اس کو 20 روپیز دیں گے, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ بیٹا اندر آ کے دکان کے اندر سے چیز نکالو, تمہاری تو ہے, یہ ہے. پھر وہ بچہ دکان پہ بیٹھنا دیتا ہے, کبھی ٹافی کبھی بسکٹ دیتے ہیں, پھر کبھی کہتے ہیں گودام میں چلو چپس لے آتے ہیں, بسکٹ کے کارٹن لے آتے ہیں, پھر وہ اس بہانے جاتا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی وہ ابیوز ہو جاتا ہے. اور جب وہ ابیوزر دیکھتا ہے اس بچے نے مجھے پہچان لیا ہے یا مجھے وہ بتا دے گا, میں ایکسپوز ہو جائے گا, تو الٹیمیٹلی وہ مرڈر ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں کا, اسی طرح اب ٹیوشنز پہ دیکھیں, اکثر ہم کیا کرتے ہیں, بہت بڑی بلنڈر کرتے ہیں کہ ٹیوشن والا جب گھر پہ پڑھانے آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یہ روم تمہارے حوالے ہے, بچے کو بند کر دیا, 1 گھنٹے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو بلا لینا, ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں. تو اس کے لیے میں یہ ٹپ دوں گا, گزارش کروں گا پیرنٹس کو کہ بچے کو آپ ایسی جگہ بیٹھائیں کہ ڈسٹرب نہ ہو, لیکن دور سے آتے جاتے ٹیرس میں بیٹھائیں, کوریڈور میں بٹھائیں, تاکہ مدر فادر گھر کے تو وہ بچوں کے دور سے اس پہ نظر رہے. لیکن انفارچونیٹلی اسی طرح سے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جس کی وجہ سے اب بچہ ہے, اگر زبردستی انکل کے یا کسی کے بڑے کوئی کزن ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھ, تو زبردستی آپ اس کے گود میں کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو, انکل کے قریب کیوں نہیں رہتے, ہم فورس کرتے ہیں بچوں کو. تو یہ دیکھیں آپ بچے اگر آپ کے کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو فورس نہ کریں. اور اکثر و بیشتر اگر بچہ بولنا چاہتا ہے تو آپ اسے سنیں, سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ان سے
لڑنے چلے جائے، اس کو نیکسٹ ٹائم اسے کیسے اجتناب کرنا ہے، اسے کیسے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں کے پر بہت سارے ٹپس ہیں۔ بچوں پہ ٹرسٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے الوانی صاحب، آپ کی باتوں میں لگ رہا ہے کہ جب کسی کا ذکر ہوتا ہے نا تو مثال کے طور پہ میں ایک بڑی بھونڈی سی مثال دینے جا رہا ہوں کہ اگر بچے نے کہہ دیا کہ جی ماموں نے میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کیا، بیڈ ٹچ ہوا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے، تو ابا کو تو فوراً یقین آ جائے گا، اماں کبھی یقین نہیں کریں گی کہ میرا بھائی تو ایسا ہے ہی نہیں، اور ابا نے کہنا ہے ہی یہ ایسا، اور اگر اس نے کہنا ہے جی چاچا نے کیا ہے تو ابا نے کہنا نہیں یہ تو سوال نہیں تھا، ہمارا تو خاندانی ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ امی نے فوراً یقین کر لینا ہے کہ نہیں تمہارا بھائی تو ہے ہی ایسا، اس کی تو نظر ہی گندی ہے۔ بالکل یہ جو ایک انہوں نے خاندانی نظام بنایا ہوا ہے نا گھروں میں، اس کا ختم ہونا بھی بہت ضروری اور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں آپ ریشو اگر اس رپورٹ میں دیکھیں گے تو وہ فلیکچویٹ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر آس پاس ہے، یعنی بچے یعنی لڑکے 45-46% ابیوز ہوتے ہیں، لڑکیاں 54-55-56% زیادہ ہوتی ہیں، نیئرلی ہے کیونکہ 5-6% کا فرق آ رہا ہے۔ اب وہ اکثر لڑکیاں جو اب اپنے انکلز کے گھر رہنے جاتی ہیں، فرینڈس کے گھر، کزنس کے گھر جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اب دیکھیں وہ الٹیمیٹلی اب ہم ان کی کوئی خیر خبر نہیں لیتے ہیں، ہم ان پہ وہ تمام۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کو آپ دیکھیں اکثر و بیشتر ہمیں بہت اویئرنیس، ایون آپ بچوں کو کبھی کوئی ایسی مشکل میں ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے انکل کے سامنے اظہار نہیں کر پا رہا کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، تو اکثر اس کو مختلف بہانوں سے وہاں سے اٹھ جائیں۔ یہ 3 چیزیں ہم بچوں کو اکثر سکھاتے ہیں۔ نو گو ٹیل، نو کو مطلب ہے کوشش کریں کہ بچے کو اتنی ہم پریکویشنز اور اتنی پریونشن سکھائیں کہ اسی چیز کو وہیں روک دے، روکو، نو کر دے، اور ٹیل کے آ کے بتائے یا اس سچویشن سے گو نکل جائے۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہمیں دیکھنا ہے، بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ، ان کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کیا ہیں ان کے بارے میں۔ اور ایون اکثر آپ دیکھیں ہم بچے ہمارے اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ماں اور باپ یا بڑا بھائی باہر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بچی اندر چلے جاتی ہے، تو یہ بڑا ہے، یہ بچوں کو اویئرنیس دیں اور ان کو بھی چاہیے کہ بچے کے ساتھ اندر اس کے پاس جہاں بھی اس کا چیک اپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جائے، یہاں بچہ خود کہے، اس کو اتنی اویئرنیس کہ جی میرے پیرنٹ باہر بیٹھا ہے آپ اس کو اندر بلا لیں۔ تو یہ اسی طرح ہمارے بچے آہستہ آہستہ ابیوز ہو جاتے ہیں۔ ہاں جس جگہ پر ہمیں پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے وہاں ہم نہیں رکھتے بینگ اے پیرنٹ، لیکن جہاں نہیں رکھنا چاہیے وہاں ہم کہتے ہیں جہاں جان چھوٹ رہی ہے وہاں چھڑاؤ۔ جیسے آپ نے ٹیوشن کا ذکر کیا، ہم نے 1 گھنٹے کے لیے جی کہا جی چلو آپ کمرے میں بیٹھو پڑھاؤ، جان چھڑاؤ اپنی، کچھ بھی نہیں، آپ گھر میں ہیں، ماں گھر میں موجود ہے، بھائی گھر میں موجود ہے، بہن گھر میں موجود ہے، آپ آرام سے ٹیرس میں بٹھا کے پڑھائیں، کوریڈور میں پڑھائیں، لاؤنج میں بٹھا کے پڑھائیں، کمرے میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور یہ یقیناً اگر آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ڈیٹا کے بیسس کے اوپر یہ باتیں کہیں گے، کیونکہ یہ کیسز ہوئے ہیں، یہ ازمپشنز نہیں ہیں کہ جی مجھے خیال آیا میں نے کوئی فلم دیکھی اس کے اندر ایسا ہوا تو میں نے بتا دیا، یہ آپ کا ڈیٹا ہے، یہ آپ کی 5 سال کی ریسرچ ہے جو کہ یہ بات بتا رہی ہے۔ ریسرچ ہے اور اس میں مختلف سچویشن سے مختلف لوگوں سے ملنا ہے، ایکسچینج آف ویوز ہیں، وہ بچے جو ابیوز ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک دیکھیں سب سے بڑا دیکھیں نا، یہاں سرکار کا بھی بڑا رول ہے۔ دیہاتوں میں یہ بہت چیز ہوتی ہے، دیہاتوں میں لوگ یہ ویٹ کرتے ہیں، دیکھیں اس میں ابیوسر جو ہے ایک تو اپنا ایزی ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کوئی ابیوس بھی ہو جائے تو پہلے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ گاؤں کا وڈیرا بڑا آ جائے، اس کا ابا آ جائے، پھر ہماری پولیس اتنی فرینڈلی نہیں ہے، ہم تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پولیس اتنی سینسٹائز نہیں ہے، وہ جو بیٹھا ہوا جو ہیڈ مورر ہے یا ایس آئی ہے وہ چاہے کہتا ہے یہی ہوگا، آ جائے گا شام تک، لوفر ہے ادھر ہوگا ادھر ہوگا، ڈھونڈو دیکھتے ہیں، سینسٹائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کے ایویڈنس مس ہو جاتے ہیں، مس میچ ہو جاتے ہیں، بچہ ابیوز ہو جاتا ہے، پھر اس کا فائدہ کلپریٹ کو ہوتا ہے، پھر آگے آپ جاتے ہیں آپ کا کورٹس میں سلو ٹرائل ہوتا ہے، ہم اس کو اسٹگما سمجھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، ہو گیا آپ کسی سے ذکر نہیں کرو اور بدنامی ہوگی۔ تو دیکھیں یہ تمام وہ سچویشنز ہیں یا حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ اس میں قانون کو اور حکومت کو بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے کوئی ایسا سسٹم نکالنا چاہیے، جیسے کراچی کے اندر زینب ایپ جو ہے وہ ایک آ گئی تھی زینب کے کیس کے بعد، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ کی جانب سے بڑی اچھی اویئرنیس ملی ہے، اور ناظرین آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں، ایٹ لیسٹ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اور وہ جو 3 ورڈز آپ نے بتائے تھے وہ کیا تھے؟ نو گو ٹیل، نو گو ٹیل، یعنی سب سے پہلے نو، پھر گو اور پھر ٹیل، یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔